السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سیفان خان۔ آج کے شو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں نیٹو سپلائی کی بحالی کو کر رہے ہیں سینیٹر ہارون اختر صاحب۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا۔ شہناز وزیر علی صاحبہ جو کہ ایم این اے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، شہناز صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا۔ فیصل جاوید صاحب جو کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں، بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا۔ ٹکر لینی چاہیے، کیا تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے؟ یہ فیصل جاوید میں بتا رہے تھے۔ نہیں، بالکل تحریک انصاف یعنی تھوڑا سا دیکھیں، یہ بالکل ہمیں اس کا انالیسس کر لینا چاہیے۔ ایک تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ آج پاکستان کی ضرورت امریکہ کو ہے، امریکہ کو ہماری ضرورت ہے کیونکہ وہ ساری چیزیں استعمال ان کو یہ راستہ سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے نیٹو سپلائی کے لیے۔ تو یہ انالیسس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو دہشت گردی کی یہ جو جنگ میں ہم گھسے ہوئے ہیں، اس سے عوام پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اس کا ہمیں انالیسس کرنا چاہیے۔ یہ جو بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مشرف دور میں 21 ارب روپے ماہانہ خرچہ تھا اس جنگ کا، جو بڑھ کر ان کے دور میں 96 ارب روپے ماہانہ ہو گیا۔ ایک تو یہ جو پیسہ پاکستان کا برباد ہو رہا ہے، اور 6 سالوں میں 9/11 کے بعد 6 سال میں دہشت گردی کا جو ٹوٹل خرچہ تھا وہ 28 ارب ڈالر تھا، اور ان کی 1 اپریل 2008 سے لے کے جنوری 2012 تک کے جو اعداد و شمار بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں 28 ارب ڈالر سے بڑھ کے 78 ارب ڈالر جو ہے وہ ان کے دور میں بھی ہوا ہے۔ 35 سے 40 ہزار جانیں جا چکی ہیں۔ تو ہمیں یہ انالیسس ہمیں بالکل سامنے رکھنا چاہیے جو بھی فیصلہ کریں۔ تو ہمارے پارٹی کا تو موقف بالکل کلیئر ہے کہ بالکل نیٹو سپلائی بحال نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایک ایسی جگہ پہ، مضبوط جگہ پہ کھڑے ہیں، آج ثابت ہو گیا کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے، تو نیگوشیٹ جو ہے بڑا زبردست ان کو نیگوشیٹ ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ سارا کہہ دینا کہ جی نیٹو سپلائی بحال، اور اے پی سی میں بھی تو 50 سیاسی پارٹیاں آئی تھیں، کیا وہاں پہ فیصلہ نہیں ریٹ یہ تو قرض ہے ایک، میں سمجھتا ہوں یہ جو ایڈ ہے یہ قرض ہے۔ یہ جو ریٹس بڑھا دیں، یہ ڈالر بڑھا کر دہشت گردی کی جنگ میں اپنے ایبسلیوٹلی ٹوٹل نقصان پاکستان کا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو جو اوور آل نقصان، نہ صرف فائنینشیل، جانی جو نقصان ہوا ہے، 35 سے 40 ہزار لوگ مر چکے ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ مکمل سیز فائر تحریک انصاف یہ چاہتی ہے۔ دیکھیے چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ریٹ بھی چارج نہ کریں اور نیٹو سپلائی بحال کر دیں۔ نہیں، میں نیٹو سپلائی بحال نہیں ہونی چاہیے، یہ تحریک انصاف کا موقف ہے۔ یہ ہونا چاہیے نا کہ نیٹو سپلائی آپ اس وقت زبردست پوزیشن پہ آپ ان کہیں کہ ہم آپ کی یہ جو جنگ ہے، یہ جو ان کی جنگ ہے، اس سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ پاکستان کی عوام کے لیے سوچیں تو یہ بہتر فیصلہ ہے۔ ڈالرز بڑھا دیں، یہ ڈالرز دیتے ہیں۔ جو کانفرنس اب ہے، جو شکاگو کانفرنس بھی ہے، اور 20-21 مئی کو 2014 سے وہاں پہ فوجی انخلا شروع ہوتا ہے، تو یہ جنگ اب ختم ہی ہو رہی ہے جو افغانستان کے اندر۔ دیکھیں نا، وہ خود تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ خود تو مذاکرات پر چلے گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کتنے عرصے سے یہ، اور سب ہنستے تھے اس وقت، عمران خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں، یہ جنگ تو بڑی ضروری ہے پاکستان کے لیے، دہشت گردی کی جنگ۔ اس وقت عمران خان کہتے تھے کہ آپ یہ پولیٹیکلی اس کا سلوشن نکالیں، یہ ملٹری یہ 100 سال لڑتے رہے، اس کا کوئی سلوشن نہیں۔ امریکہ خود ریئلائز کر چکا ہے، تو کیا پاکستان کو ریئلائز نہیں کرنا چاہیے کہ اس جنگ سے نکلنا چاہیے؟ میں اس سے پہلے شہناز کا رسپانس لوں اس کے اوپر، آپ کو لگ رہا ہے یہ پارلیمنٹ کی سفارشات کی جو گائیڈ لائنز پرووائڈ کی گئی ہیں اس سے ہٹ کر کوئی اقدامات؟ پارلیمنٹ کی کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ پاکستان کی عوام کے لیے کوئی بہتر حل لے کر یہ پارلیمنٹ تو نہیں لگ رہا۔ جس پارلیمنٹ نے ایک کنوکٹڈ یعنی کہ ایک سزا یافتہ وزیر اعظم کو ووٹ دے دیا کہ جی ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں جی اعتماد کا، اس پارلیمنٹ کا کیا؟ یہ تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں مفاد پرست ٹولہ اور یہ ساری چیزیں کریں، تو پارلیمنٹ کا ذکر میرے ساتھ، میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کا انالیسس ضرور رکھیں سامنے، کتنی بربادی۔ یہ کہنا جو بات ہے یہاں پہ وہ یہ ہے جی کہ کیا ہماری پارلیمنٹ، یہ جو منتخب نمائندے ہیں، کیا ان میں اس وقت اتنا سٹینڈ ہے جی کہ یہ امریکہ کے ساتھ یا نیٹو کے ساتھ ہمارے تعلقات کو اثر نو جائزہ لیں گے؟ ہمارے لیے آپ کو یہ اعتبار نہیں ہے اس پارلیمنٹ پہ؟ پہلے تو میں یہ بات کر دوں، سب نے اتفاق رائے سے ریزولوشن پاس کی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاؤس ڈیوائیڈڈ تھا، سمپل میجورٹی نہیں تھی، اٹ واز اوورwhelming unanimous resolution of the parliament of Pakistan۔ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اس وقت جو کرنٹ ریئلٹی ہے اس کو بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا کیا ہے۔ 4 سال ان کی حکومت کو ہو گئے، کتنا پاکستان کو نقصان ہوا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں۔ میں آپ کو سارے فگرز بتا چکا ہوں۔ ہم جو یہ کہہ رہی ہیں نا الیکشن کے انہوں نے رزلٹ کا ایک دفعہ بھی عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم یہ الیکشن ہی نہیں تسلیم کرتے تھے، تو ہم الیکشن کے رزلٹ کیسے تسلیم کریں؟ ہم نے شروع عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے
इलेक्शन पेपर फाड़े और कहा कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये प्री पोल रिगिंग, यानी कि एनआरओ मैन्युफैक्चर्ड रिकॉर्ड जो चीज है वो पूरी दुनिया के सामने है। ये पूरी मंफी करना चाहते हैं और कहना कोई पूरी दुनिया के सामने है ऑन रिकॉर्ड। ये कॉन्डोलीजा राइस की किताब में सारा इंकशाफ हो गया किसके साथ मुज़ाकरात हुए थे, और पूरी दुनिया को पता है एनआरओ, जिसको ये खुद इसी पार्लियामेंट में नहीं लेके गए, इसी पार्लियामेंट में एनआरओ को नहीं लेके। दूसरी बात मैं एक बताना चाहता हूं आपको, इमरान खान साहब इस एनआरओ इलेक्शन को, क्योंकि आप मुझे ये बताएं नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस आइन का हिस्सा नहीं है। ये जो आइन की बातें कर रहे हैं, क्या मुझे बताएं नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर आइन का हिस्सा है? ऑर्डिनेंस जो है, क्या उसे पार्लियामेंट ने एंडोर्स किया? बिल्कुल भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में कल हदम करार दे दिया गया कि इसका आइन से कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर वहीं पे इनकी आपके डेमोक्रेसी के खिलाफ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं खिलाफ, लेकिन ये जो डेमोक्रेसी के नाम पे ये जो मफाद परस्त टोला एक बैठा हुआ है, इसके तो हम खिलाफ। अच्छा, ये सारा ये बिल्कुल आपके सामने मफाद परस्त गवर्नमेंट बैठी है, जमात इस्लामी भी थी, इन सिफारिशात को जब मुरतब कर रहे थे उनके भी थे, एपीसी में 50 जमातें थी, कहाँ एपीसी इम्प्लीमेंट हुई है? कोई रेजोल्यूशन, ये अपना बिल्कुल हारून साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, कोई रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं। मैं देखता हूँ ये कैसे, ये जो भी ले आए अभी लेकर के तो आए ना, अभी इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट एनीथिंग। अभी तक किया क्या? अभी तक जो टाइम हुआ है ना, इस तक की बात कर रहा हूँ मैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जो कह रही हैं वो हम देख लेंगे कि पार्लियामेंट क्या करती है। बहुत सारी चीजें अवाम का क्या हुआ है, अवाम का तो सत्यानाश हुआ है हर चीज में, चाहे नेटो सप्लाई आप बात करें, दहशतगर्दी की जंग बात करें, 20th अमेंडमेंट की बात करें, कोई चीज बात करें, मुझे बताएं पार्लियामेंट में किसके नुमाइंदे होते हैं? हम समझते हैं अवाम के नुमाइंदे होते हैं ना पार्लियामेंट में, सबको सामने रखते हैं। ये जो बात कर रहे हैं इमदाद की, मैं जवाब देता हूँ आपको। ये जो इमदाद की बात कर रही है ना, इमदाद नहीं है, ट्रांजिट फी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये ट्रांजिट फी की बात, आप बात तो समझे, इमदाद की तो मैंने बात नहीं की ना, मैंने इमदाद का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने फीस है, ओके, बाकायदा हमारा रास्ता इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी बिजनेस केस आप ले लें, अगर ये कह रहे हैं ये फीस है, आप बिजनेस केस बनाएं, आप एक बिजनेस, ये तो ब्रेक इवन तो बहुत दूर की बात, ये कह रही है फीस है, मैं बिजनेस केस उसको बनाता हूँ। $78 अरब नुकसान, और जो इमदाद है $20 अरब। ये तो इमदाद का नाम ही नहीं लिया, आपको क्या बात है? तो बिजनेस केस में भी आप $58 अरब के नुकसान कर रहे हैं, जाने जा रहे हैं डॉलर है या $100 अरब। बड़ी जबरदस्त बात ये है, प्रिंसिपल ये है, असूल ये है कि पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल हुई है, कई सालों से इस्तेमाल हुई है, और हम तो कहते हैं कि उस वक्त भी हमें चार्ज करना चाहिए था, लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान जब दोबारा नेगोशिएट करेगा, अगर रीओपनिंग ऑफ नेटो नेगोशिएट करेगा बाकायदा पूरी डिबेट से, कॉन्फिडेंस में लेके, डिफेंस कमेटी बैठी हुई है, कैबिनेट के पास जाएगा, पार्लियामेंट के पास जाएगी, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं होगी। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये जो कह रही है फीस है $20 अरब, यानी कि आप मुझे ये बताएं कि ये कह रही हैं, हारून साहब ने एक बात जबरदस्त की कि जरा सा आप ना इसको रूलिंग जो कैबिनेट है हमारी, इसको जरा सा अलग कर दें, इन्होंने जो कहा ना पाले। अब आते हैं जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, आपको पता है अवाम की तर्जुमान बैठे होते हैं ना पार्लियामेंट में, अभी CNN के इंटरव्यू सबके सामने है, उन्होंने क्या बात की है? उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि ज्यादातर अवाम जो है वो इतने बुरे हालात हैं, वो समझते हैं करप्ट हुकूमत है, वो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, तो आगे से कहते हैं तो जाए ना, उन्हें रोका किसने? ये अवाम के नुमाइंदे, और ये प्राइम मिनिस्टर यानी कि कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो लोग वोट देते हैं ना। 10 घंटे में लॉस हो गया आप लोगों का। अब आप कह रही है ना, आप अभी कैनॉट गो टू ऑल द शोज। प्रॉब्लम ये है ना कि जिस शो में आप आती हैं आप तो कह लेती है, मैंने नहीं सुना अभी तक, वन साइडेड सुना है कि जिन्होंने कहा कि जाना जाओ। नहीं, ऐसे नहीं कहा। आई एम श्योर ही वुड नॉट एक्सेप्ट। मतलब आप कह रहे हैं कि पार्टी ने डिफेंड नहीं किया, सही तरह डिफेंड नहीं किया, और पूरा हमारे लोगों ने किया है। साहब ज्यादा अच्छा डिफेंड कर रहे हैं, बेहतर है हमारे, समझ ही नहीं आई, ये डिफेंड कर रहे हैं, इससे बेहतर हमें क्या चाहिए? छोटा सा ब्रेक, अच्छी जमहूरी मुल्कों में एलिगेशन लगता है तो वो रिजाइन करके इम्पार्शियल होकर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। छोटा सा ब्रेक, जमहूरियत रखते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद न्यूज वन देखते रहेगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, परवेज साहब हमारे साथ लाइन पर रहे हैं, आप फैसल साहब का रिस्पांस में लूं, आप गाइडलाइन इनको जो गाइड करके जी कहें, वो कह रहे हैं अभी आप नए सियासत में, आप हमें गाइड कर रहे हैं जी कि आप इस्तीफा दे दें असेंबली से। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं वो, हम इनकी तरह की सियासत तो हमने एक दिन भी नहीं की, उसमें तो हम बिल्कुल नए, हमने डेब्यू भी नहीं किया। हम जो सियासत कर रहे हैं बड़ी फर्क सियासत कर रहे हैं, मफाद की सियासत बिल्कुल नहीं कर रहे, इक़्तिदार की सियासत नहीं कर रहे, हम नजरिए की सियासत कर रहे हैं इमरान खान। और यही वजह है कि 16 साल से इमरान खान पावर में ही नहीं आए, क्योंकि उन्होंने अपने नजरिए पे समझौता नहीं किया।
یہ تو ہر جگہ سمجھوتا ہے. یہ بڑے زبردست ان کا میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی کا ہر کچھ عرصے کے بعد ایک کارڈ پھینکتے ہیں, آؤ جی, ہاں یہ گو زرداری گو نکلتے ہیں, ادھر سے آتا ہے جی آؤ جی 20ویں ترمیم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, پھر یہ نکلتے ہیں کچھ کرنے کے لیے, پھر کہتے ہیں آؤ جی صوبوں پہ بات کرتے ہیں اکٹھے بیٹھ کے, یہ ادھر سے کارڈ آتا ہے یہ ادھر سے بیٹھ جاتے ہیں. ایسی سیاست سے ہم باز آئے تو ہم وی آر نو ون ٹو ایڈوائز دیم از رائٹ. لیکن ایڈوائز تو کر رہے ہیں. مسئلہ اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ نہیں وہ ہم تب کر رہے ہیں جب میاں محمد نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب سے بھی بات کریں گے. یہ جو سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم بات کریں گے یہ پرائم منسٹر کے ایشو پہ. اس وقت ہم نے کہا کہ بالکل ہم بات کرنے کو آپ سے تیار ہیں, لیکن آپ آ جائیں, عوام میں آ جائیں, اسمبلیوں سے نکل آئیں, ہم پھر آگے آپ سے بات کریں گے. یہ اس کا جواب تھا. یہ نیٹو سپلائی پہ بھی آپ نے ریکمینڈ کریں کہ نکل جائیں اسمبلی سے. انہیں کیا کریں گے یہ بیٹھ کر کے, یہ کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر کے, کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ جو مرضی یہ کریں, اب پاکستان کی عوام فیصلہ کرے گی کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ آنے والا وقت, یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہے پاکستان کی ہسٹری میں. اب ڈیفائننگ مومنٹس آ چکے ہیں, 70% آپ کے نوجوان ہیں. عوام الیکشن میں فیصلہ کرتی ہے نا, الیکشن میں میں کہہ رہا ہوں فیصلہ کرے گی عوام, الیکشن میں ہی پتہ چلے گا. اور تحریک انصاف میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان صاحب 12 دفعہ کہہ چکی ہیں, اور IRI کا سروے ہے اس پہ آپ پروگرام بھی کریں پورا. ایک IRI نے جو پچھلی بار سروے کیا تھا 2008 کے الیکشن سے پہلے, بالکل ویسے ہی ریزلٹس آئے تھے. اب پھر سروے ہوا ہے, تحریک انصاف پاکستان کی نمبر 1 پارٹی بن چکی ہے. اس لیے عمران خان صاحب 12 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اس بار تحریک انصاف الیکشن میں کلین سویپ کرنے جا رہی ہے. اس لیے اور یہ آج پاکستان کی عوام فیصلہ کر چکی ہے, اور میں سمجھتا ہوں امید کی یہ ہمیں قائم رکھنا چاہیے. میں اس پر جانا نہیں چاہوں گا, لیکن پرویز ولی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے, اس کے بعد میں آگے بھی بڑھوں اس شو کو لے کے. کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کو اتنی بےتابی ہے کہ جی دوبارہ اسمبلی میں وہ جانا چاہ رہے ہیں. بےتابی ہے, اس وجہ سے وہ ہمیں بےتابی نہیں ہے, ہم نے تو بائیک آؤٹ کیا, آپ ہمیں بائیک آؤٹ کرا کر خود الیکشن میں چڑھے گئے. بےتاب تو آپ سے, بلوچستان کی نیشنلسٹ پارٹی کو آپ نے بائیک آؤٹ کرایا اور آپ خود الیکشن میں چلے گئے. بےتاب کون ہوا؟ بےتاب ہم ہوئے یا آپ ہوئے؟ عمران صاحب MQM کے خلاف لندن تک کہاں جا کے کیا باتیں کرتے رہے. اس کے بعد آج عمران خان صاحب کی بات میں کوئی آج کی حکومت کے خلاف بات بتا دیں. عمران صاحب صرف ان کو نواز شریف کا. اچھا, اگر اس ایشو پر ہی رہا نیٹو سپلائی کے اوپر, تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نیٹو سپلائی پر بھی آپ کو اسمبلی میں نہیں رہنا چاہیے. ویسے انہیں چھیڑ دیا اچھا خاصا. ہم یہ پیپلز پارٹی پہ بات کر رہے تھے ان کی حکومت پہ. جی صاحب, اور صرف ہمیں تکلیف دینے کے لیے اور پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں تاکہ پیپلز پارٹی اور وہ یہ مل جل کر ہمیں مارجنائز کریں. مگر انہوں نے خود کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کون ملے؟ میرے بڑے بھائی ہیں جی, آپ بنیں گے. وہ کہتے ہیں آپ بنیں گے. پرائم منسٹر کو انہوں نے ووٹ دیا, انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا, اور یہ کیا کہتے ہیں ہم ملیں گے پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی سے کون ملا ہوا ہے یہ سب کو پتا ہے. آپ نے 20ویں ترمیم کی بات کی, آپ دیکھیں کتنی بڑی سروس ہے 20ویں ترمیم. نہیں پرویز صاحب, آپ یہ بتائیں نا, آپ نے پرائم منسٹر کو ووٹ نہیں دیا, آپ نے پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر کو ووٹ نہیں دیا پرویز صاحب. ہم نے دیا نا, جب وہ پرائم منسٹر کو جب وہ اس وقت لڑے اس وقت دیا. صدر کے کاغذات آپ نے چیلنج نہیں کیا, آپ کر سکتے تھے چیلنج, آپ صدر کے نامینیشن پیپر چیلنج کر سکتے تھے. ہم 5 سپتمبر کو ہم نے پارلیمنٹ کے سامنے صدر زرداری کے خلاف ہم نے پروٹیسٹ کیا کہ 6 سپتمبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے. ہم نے پروٹیسٹ کیا کہ زرداری صاحب کو. اچھا, میں اس سے پہلے کہ میں ڈسکشن کو دوبارہ نیٹو کی طرف لے کر آؤں, لیکن آپ جب یہ بات چھیڑی گئی ہے ڈسکشن جو ہے نا, دیکھیے میں یہ سوال, کیونکہ آپ نے جب وزیر اعظم کنویکٹ ہوئے تو استعفے کا مطالبہ آپ نے وزیر اعظم کو تو اپیل کا ٹائم دے دیا, ان سے تو آپ نے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. یہ تو 93 میں عمران حق ہی نہیں رکھتے اسمبلی میں, ان سے استعفا فوراً مطالبہ کر دیا. لیکن پرائم منسٹر کو یہ کہا جی کہ اپیل کریں, اپیل کے بعد ہم جو ہے یقینی طور پہ ہم نے ان کی بات کا جواب دیا. نواز شریف صاحب عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہیں, ہم نے کہا ہم بھی تیار ہیں, لیکن ہماری اور جو پرائم منسٹر کا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے, ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں مورل گراؤنڈز پہ ہارون صاحب نے بالکل ٹھیک ہے. دنیا میں ایلیگیشن لگتا ہے, آپ کے سامنے ریسنٹ مثالیں. یہ جارڈن کے PM نے ریزائن کیا ہے, 16 اپریل کو بنگلہ دیش کے ریلوے منسٹر ریزائن کر گیا, ہنگری کے صدر نے 2 اپریل کو ریزائن کیا, انڈیا کے ریلوے 19 مارچ کو ریزائن کیا کرائے کے اضافے میں, 17 فروری کو جرمن کے صدر نے ریزائن کیا ہے اپنی پولیٹیکل سورسز کے. یعنی کہ مورل گراؤنڈ پہ میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک طرف قانون کا حوالہ دیتے ہیں, دوسری قانون کا حوالہ یہ عمران خان صاحب دیتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کا حق ہے کہ وہ اپیل میں جائیں. ایک طرف سے یہ قانون کا حوالہ دیتے ہیں, اور قانون میں یقیناً انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے, اور ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپیل میں جا سکے. اسی طرح پرائم منسٹر آف پاکستان کو مکمل حق ہے, قانون ان کو حق دیتا ہے, آئین ان کو حق دیتی ہے کہ وہ اپیل میں جائیں. ایک طرف تو
عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں، دوسری طرف یہ مثالیں 10 اور دے رہے ہیں. دیکھیے بات دینی ہے نا، ہمارے ملک کے مورلز ہی ختم ہو گئے. ایک پرائم منسٹر لیڈ کرتا ہے، ایگزامپل سیٹ کرتا ہے، کوئی ایگزامپل ہی سیٹ کر رہے، یعنی کہ اخلاقیات ہے ہی نہیں. یعنی کہ اخلاقیات، یہ کتنی غلط بات کر رہی ہے یہاں پہ بیٹھ کے، یہ ٹی وی پروگرام پہ بیٹھ کے کتنی غلط بات کر رہی ہیں. یعنی کہ مورل ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اپیل بے شک کریں، اپیل بے شک کریں، اپیل بے شک کریں تو پھر ٹھیک ہے. اپیل ہوگی اور ججز بیٹھیں گے اور کیس سنا جائے گا اور آرگیومنٹس ہوں گی اور اس میں جب فیصلہ ہوگا تو پرائم منسٹر نے بارہا کہا ہے، میں آپ کا ویو لیتا ہوں. I will exhaust all avenues of appeal. یہ پوری عوام میرا ایک پوائنٹ سن لیں. میں پھر کنفیوز ہو گیا ہوں. سب کنفیوز ہیں. میں اس لیے کنفیوز ہو گیا ہوں کہ پی ٹی آئی کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہمیں ابھی ٹائم چاہیے آرگنائزیشن کے لیے، اس لیے ہم ارلی الیکشن نہیں چاہتے. ان کو یہ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این کو کہ آپ ریزائن کر لیں تاکہ ارلی الیکشن ہو جائیں. لانگ مارچ یہ کر نہیں رہے. اگر انہوں نے حکومت ہی گرانی کا ہے ان کی ریزگنیشن سے، تو آپ کہتے ہیں سونامی جو ہے وہ بھا کے لے جائے گا سب کو سونامی لانگ مارچ لگا کے کر دینا، بھا کے لے جائے. یعنی کہ سارے اس طرف کھڑے ہیں، میں ان کا مقابلہ کر رہا ہوں، ٹیلی فون پہ بھی میں تو کنفیوز ہوں. یعنی کہ میں کنفیوز ہوں، مجھے کلیئر کر دینا. ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چاہتے ہیں تو یہ جب سوال کیا جاتا ہے کہ یا آپ ان کے ساتھ ہو جائیں یا آپ ان کے ساتھ دشمن ہو جائیں یا دوست ہو جائیں، بن جائے. ہماری اپنی پالیسی ہے، اپنی کتاب میں وہ پارلیمنٹ نے گائیڈ لائنز دے دی ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ پارلیمان میں سول ملٹری ریلیشنز پر ڈیبیٹ ہوئی ہے، پارلیمان پہ بجٹ پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، ڈیفنس بجٹ پہ، پارلیمان پہ یہ باہمی تعلقات امریکہ اور پاکستان کے جو ہیں اس پہ مکمل اور تفصیلی بالکل غلامانہ یہ جو چیز ہے اس سے بالکل نکلا. ہارون صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں سمجھ جانا چاہیے اور انالیسز ہمارے سامنے پورا اپنا رکھنا چاہیے. کیا کھویا کیا پایا، دشمن اب کھویا ہی کھویا، کچھ نہیں پایا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پرفارمنس بڑی زبردست ہے کیونکہ کونڈولیزا رائس نے بتایا ہے اپنی کتاب میں کہ امریکی انہیں لے کر آئے، این آر او سائن کیا، ان کے انٹرسٹ یہ سیو کر رہے ہیں. ان کی پرفارمنس اکارڈنگ ٹو امریکہ از بریلینٹ. امریکہ دشمن یا دوست ہے؟ امریکہ دیکھیں دشمن صاحب نے کہا ڈرون گرا دیں گے، اس دور میں دشمن نہیں ہوتا. ڈرون گرا دیں گے. دیکھیں بالکل بالکل ہماری مرضی کے خلاف ہوں گے، ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں. ہماری جب گورنمنٹ آئے گی تو یہ ساورن اسٹیٹ بنائیں گے پاکستان کو.